ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا. کوئی بھی پیڑت آئے گا, ہم صرف اس لیے نہیں کہ محمد احمد جو یہاں پڑھ رہے, کوئی بھی آئے گا, میں نے بھی لے کر مراد آباد میں پڑھتا تھا, فساد دیکھا تھا میں نے, اور اس فساد میں بھی اس میں زخمی, یہ سمجھ گئے, یہ سر پہ یہ دانت, یہ سر پہ یہ ہاتھ پہ چاقو, یہ فلاں پسلی کٹی ہوئی ہے. لیکن ہم نے کوئی اگر پیڑت آ گیا بیچارہ, سمجھ گئے, بالکل بیچ شہر میں شاہی مسجد, شاہی مدرسہ, مولانا کے والد ابھی شیخ الحدیث ہے وہاں کے, تو ہم نے ان لوگوں کو جو بیچارے آئے پیڑت, کرفیو لگ گیا ایک دم اچانک, اور بیچ شہر میں وہ مسجد شاہی ہے, کوئی آ گیا بیچارہ بھولا بھٹکا, مگا دو بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں اس وقت, سمجھ گئے, پہلے آپ کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے. ہم نہیں دیکھتے منموہن جگموہن ہے, سمجھ گئے, ہمارا فرض ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اس وقت سے ہم نے اپنا ایک مشن بنایا تھا, اور وہی ایک سمیتی بنائی تھی. تو مولانا نے جو فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس, سب سے زیادہ انسان, سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے, سمجھ گئے, نقصان نہ پہنچے. یہ تو جنگلی جانوروں سے نقصان پہنچتے ہیں, جنگلی جانور یہ پھاڑ کھانے والے, ان سے ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بس یہ ہے, اب اس میں بنیاد اور جڑ ہے اللہ کا خوف. اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے, میری سانسوں کو میں رات کی اندھیری میں تنہائی کی کوٹریوں میں جو گندی سوچیں سوچ رہا ہوں, اس سوچوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ, سمجھ گئے, اس میں بہت اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے جب قدم اٹھائے گا, پھر اس کی فصل کٹے گی, بہترین فصل کٹے گی انشاءاللہ, جو وہ دانے ڈالتا چلا جائے گا. تو اس واسطے بزرگوں, ہمارے نوجوان ساتھیوں, علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ قرآن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور خلوص کے ذریعے سے اس شجر کو, اس بیج کو جو ڈالا جا رہا ہے, سمجھ گئے, بس اس شجر کو بہت ثمر آور بنا دے, بہت بار آور بنا دے, اور ایک امت اور انسانیت جو ہے, خدا کا شکر کہ دعا ہے کہ اللہ اس کے سائے میں بیٹھے, بہت بڑا طبقہ, بہت بڑا فیلڈ, بہت بڑا میدان ہو, سمجھ گئے. نیک نیتی کے ساتھ جب چلا جاتا ہے, نیک نیت منزل آساں, ہمت مردہ مدد خدا. یہ جو بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا, نیک نیت منزل آساں, چلتی چال نہیں کہہ دیا انہوں نے, کہ ویسے ہی چلتے چال کہہ دیا ہو, دل میں سے ایک بخار سا نکلا, گیس سا نکلا, اور الفاظ بن گئے اور چلتی چال کہہ دیا. قسم خدا کی, ان کے اندر سینکڑوں سینکڑوں سالوں کی, صدیوں کی تاریخیں بھری ہوئی ہیں, عروج زوال بھرے ہوئے ہیں, سمجھئے, وہ اللہ کے وعدوں کی سچائیاں بھری ہوئی ہیں, جو کہتے ہیں کہ نیک نیت منزل آساں, سمجھئے, پوری مطلب تاریخیں بھری ہوئی ہیں. سینکڑوں سال جو قربانیں دی, خون بہائے, اور پانی سے نہیں, پسینے سے نہیں, گردنیں کٹا کے اس جڑ کے اندر جو ہے پھر یہ ہرا بھرا درخت بنا ان کی قربانیوں کی, وہ بھری ہوئی ہوتی ہے. اور ہمت مردہ مدد خدا, سمجھ گئے, جب آدمی ہمت کرتا ہے, پکا ارادہ کر لیتا ہے عزم اور حوصلے کو, قسم خدا کی سمندروں نے سینے کھولے ان کے لیے, سمجھ گئے, ہوائی جہاز نہیں تھے ان کے پاس, سمجھ گئے, کہاں سے کہاں دوسرے ملکوں میں, کیسے کیسے جنگلوں میں ہوتے ہوئے, درندوں میں اور پہاڑوں نے ان کے لیے راستے دیے, سمندروں نے سینے کھولے. تو انشاءاللہ کامیابی قدم کو چومے گی, سمجھ گئے. اللہ اللہ ہے. تو اس واسطے بھائی ہماری دعا یہ ہے, ہماری یہ مائیں بہنیں, ہماری یہ, سمجھ گئے, ہم سب مطلب یہ کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ایک ماں باپ کی پیداوار ہیں. کوئی بھی سماج ہو تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود چھکا ہوا سو رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو رہا, اور پڑوسی میں یہ نہیں دیکھنا کہ محمد احمد ہے, یہ مذہب اس مسلمان ہے, فرض ہے اس کے ذمے, سمجھ گئے, جائز نہیں اس کے ذمے. اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, منموہن جگموہن کو سو رہا ہے, تو اس کے لیے حرام ہے, مطلب یہ کہ یہ روٹی کھانا, سمجھ گئے. یہ آدھی روٹی, ایک روٹی اس کے پاس ہے اور پڑوس میں کوئی بھوکا ہے, تو آدھی روٹی پہنچانا کم از کم, سمجھ گئے, جس سے اس کا بھی سانس باقی رہے اور اپنا بھی سانس باقی رہ جائے. سمجھ گئے. آدھی روٹی بھائی پورا نہیں پہنچا سکتا ایک چنگیری, لیکن آدھی روٹی پہنچانا تو فرض ہے, کہ جس سے اس کی بھی زندگی رہ جائے, بیچارے کا جیون رہ جائے, اور اپنے آپ بھی مطلب سلامت رہے, باغ ماں بھی خوش رہے, راضی رہے, صیاد بھی, سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس واسطے خدا کا شکر ہے, سمجھ گئے. آج اس مشن کو تو اسلام اخلاق سے ہی تو پھیلا, جدھر کو نکلتے چلے گئے, علاقے کے علاقے, فوج کی فوج اس سلامتی کے پیغام کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتی چلی گئی. تو اسلام ایک سلامتی کا دھرم ہے.
اسلام کی جو بھومی وہ شانتی کی بھومی ہے. جو بھی دانہ ڈالا گیا 1400 سال سے لے کر آج تک شانتی کی سلامتی کی فصل تیار ہوئی ہے. لیکن کیا کریں, سمجھ گئے جی, بس پیشاب کی ایک ہی بوند پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتی ہے. کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ لباس پہن کے آ جاتے ہیں, حالانکہ ان کا دوسرا وہ دور کا واسطہ نہیں ہوتا, اور وہ بنا کے پہلے سے اپنی تیاری کر کے اور روک کے اس طرح سے خشخشی تھی, اور اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ایک مشن بنا کے سمجھ گئے اور جناب گدلا کر دیتے ہیں واتاورن کو. تو اس واسطے بھائی بہت بہت شکر گزاری کے ساتھ اور ہماری دعائیں, اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور جیسے یہ سورج آفتاب مہتاب چمک رہے ہیں اسی طرح سے پروان چڑھائے پروردگار, چار چاند لگائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.